باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الذین ينفقون، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں فی السراء والضراء، تنگی کی حالت میں بھی اور کشادگی کی حالت میں بھی، والقاظمین الغیظ، اور غصہ کو پی جانے والے ہیں، والعافین عن الناس، اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہیں، لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں۔ واللہ یحب المحسنین، اور اللہ رب العزت احسان کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس آیہ مبارکہ میں خالق کائنات نے عفو اور درگزر کا تذکرہ فرمایا، اور ان لوگوں کی یہ خوبی بیان فرمائی جو کہ معاف کرنے والے ہیں، اور باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والعافین عن الناس، وہ لوگ جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، جو لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، ان کا ذکر خالق نے اس آیہ کریمہ کے اندر ارشاد فرمایا والعافین عن الناس، لوگوں کو معاف کرنے والے، اور اسی سے ہے عفو اور درگزر۔ عفو کسے کہتے ہیں؟ تو یاد رکھیں عفو کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے ترک کر دینا، چھوڑ دینا، اور عفو کا اصطلاحی معنی یہ ہے مجرم پر قدرت ہونے کے باوجود، طاقت ہونے کے باوجود اور اختیار ہونے کے باوجود اس کو چھوڑ دینا، یہ عفو کہلاتا ہے۔ اور آپ غور فرمائیں کہ خالق کائنات کے جو اسماء گرامی ہیں ان میں سے اللہ رب العزت کا ایک اسم گرامی ہے عفو، معاف کرنا، عافیت بخشنا۔ تو یعنی یہ جو عفو و درگزر ہے، طاقت اور قدرت ہونے کے باوجود چھوڑ دینا اور معاف کر دینا، یہ عفو جو ہے یہ خود باری تعالیٰ کی بھی صفت ہے، اللہ رب العزت کا اسم گرامی بھی ہے، اور خالق کائنات کی یہ خوبی بھی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت اپنے بندوں کو ان کے گناہوں سے درگزر کر کے اور باری تعالیٰ ان کو معاف فرمانے والا ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ رب العزت کیسا کریم اور کیسا مہربان ہے اپنے بندوں پر کہ وہ اپنے بندوں کی خطاؤں کو معاف فرماتا ہے، ان کی غلطیوں سے درگزر فرماتا ہے۔ اور پھر یہ تو ہے اسم گرامی خود خالق کا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان و عظمت کے حوالے سے جب ہم دیکھتے ہیں تو عفو و درگزر یہ خود سرکار کی بھی صفت ہے، یہ اللہ کی بھی صفت ہے اور اللہ کے محبوب کی بھی صفت ہے۔ یہاں باری تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں نا
کہ والعافین عن الناس، کہ وہ لوگوں کو معاف فرمانے والے ہیں، اور خود معاف فرمانا اللہ کی اپنی صفت ہے، اللہ کی اپنی خوبی ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان، سرکار کی عظمت، حضور کی کے مقام و مرتبے کو بیان کرتے ہوئے اسی صورت میں باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، اور یہ بھی اللہ کی کیسی رحمت اور کرم ہے، لِنْتَ لَهُمْ، اے حبیب آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، آپ ان کے لیے نرم دل ہیں، وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ، اور اگر آپ سخت مزاج ہوتے، جس کو تند خو بھی کہتے ہیں، غلیظ القلب اور سخت دل ہوتے، لن فدوا من حولک، تو اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو آپ کے گرد دیوانوں کا ہجوم نظر آ رہا ہے، یہ جو متوالوں کا ہجوم آپ کے دائیں بائیں نظر آ رہا ہے، اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ سخت طبیعت کے مالک ہوتے اور آپ ان سے نرمی اور پیار اور محبت فرمانے والے نہ ہوتے تو لن فدوا من حولک، تو یہ آپ کے ارد گرد دیوانوں کا ہجوم نظر نہ آتا، یہ دائیں بائیں ہو جاتے، آپ کے دائیں بائیں سے یہ کھسک جاتے، یہاں سے غائب ہو جاتے۔ یہ سرکار کی خوبی بیان فرمانے کے بعد اللہ رب العزت پھر ارشاد فرماتے ہیں فَاعْفُوا عَنْهُمْ، محبوب انہیں معاف فرمایا کرو، انہیں معاف فرمایا کرو، وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ، اور ان کے لیے دعائے مغفرت فرمایا کریں، وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور اے حبیب اپنے امر میں، اپنے کام میں ان سے مشاورت بھی کیا کریں۔ تو آپ اندازہ لگا رہے ہیں کہ عفو و درگزر، قدرت ہونے کے باوجود معاف کرنا، یہ کتنا محمود ہے خود اللہ کو اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو، کہ اللہ کا خود اس میں گرامی ہے عفو، اور اللہ کی صفت ہے یہ معاف کرنا، اور یہی صفت جو اللہ رب العزت کی ہے، یہ صفت اللہ نے اپنے محبوب کو بھی عطا فرمائی۔ حدیث پاک میں آتا ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے مبارک پہ خوبصورت چادر تھی، راستے میں اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ کو ایک بدو ملا، اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ چادر مبارک کو پکڑ کے تو زور سے کھینچا، اور کھینچ کے کہنے لگا اے محمد اللہ نے آپ کو جو دیا ہے اس میں سے ہمیں بھی دو۔ تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام ساتھ تھے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اس چادر کو زور سے کھینچنے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن مبارک پر سرخ نشان پڑ گیا، اس چادر کا سختی کے ساتھ کھینچنے کی وجہ سے۔ تو جب اس نے کہا نا کہ اللہ کے محبوب اے محمد ہمیں بھی دیں جو اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے، علیہ الصلوۃ والسلام اس کو دیکھ کے مسکرائے، سرکار اس کو دیکھ کے، ویسے مسکرانے پہ زیادہ خرچہ تو نہیں آتا میرا خیال ہے، حضور کی سنت ہے مسکرانا، بولے حضور کی سنت ہے، سرکار کا ذکر سن کے پھر مسکرانا یہ تو دیوانوں کا کام ہے۔ تو سرکار ان کو دیکھ کے مسکرائے، اور سرکار کے جو غلام تھے حضور نے ان کو عطا کرنے کا حکم دیا۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ معاف کرنا اللہ کی بھی سنت ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی سنت ہے، اور اللہ رب العزت کا اس میں گرامی ہے عفو، معاف فرمانے والا۔ تو آج کے اس ماحول میں میں یہ سوچ رہا تھا کہ رمضان شریف قریب آ رہا ہے اور شعبان کا مہینہ ہم سے رخصت ہو رہا ہے، تو کیوں نہ
کوئی ایسا ٹاپک چھیڑا جائے جس سے محبت کے پھول کھلیں، غلامان مصطفیٰ کے پیار محبت میں اضافہ ہو، قربت میں اضافہ ہو، تو دیکھتے دیکھتے یہ آیت میرے سامنے آئی کہ باری تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیسا ہی پیارا کام ہے کہ اللہ نے آپ کو ان کے ساتھ نرمی کرنے والا بنایا ہے، اور اگر آپ سخت دل ہوتے، سخت مزاج ہوتے تو یہ سارے آپ کے دائیں بائیں سے غائب ہو جاتے۔ تو پتہ چلا پیار محبت نرمی کے ساتھ جو کام کیا جا سکتا ہے اس کو غصے کے ساتھ، اس کو جلال کے ساتھ اور اس کو سخت مزاج کے ساتھ نہیں کیا جا سکتا۔